فرار ہو گیا لاہور ایئرپورٹ سے. یہ 1 مہینے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک بندہ جو پری اریسٹ بیل پہ ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ پہ وہ روکا نہیں گیا, وہ نکل گیا کیونکہ اس نے اپنا اثر استعمال کیا, اس نے پیسے استعمال کیا, جس طرح مرضی نکل گیا, نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تو یہ انفارچونیٹلی وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں بات بھی نہیں ہوتی, اور ان کیسز میں سزائیں تو دور کی بات ہے, یہ اس سٹیج پہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ اتنا مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, اتنا ایکسپلوئٹ کر لیتے ہیں کہ وہ سزا کی مہلت آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ نیچے انویسٹیگیشن سٹیج پہ ساری تباہ کاریاں ہو چکی ہوتی ہیں, فالٹی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, انکمپلیٹ ہوتی ہیں. تو اس میں جو ایویڈنس ہے, جو ایک سٹینڈرڈ ایویڈنس ہے, وہ ریچ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں افسر صاحبہ. جس طرح سے گفتگو بھی کر رہی ہیں بیرسٹر صاحبہ, مقدمے اور سزا کے امکانات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑے محدود ہیں, اور مجرمان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیجر ہے, ابھی تو بہت وقت درکار ہے, ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی سورس ایسی بڑی آ جائے, کوئی اثر و رسوخ استعمال کر لے اور وہ سلاخوں سے باہر آ جائیں. سو یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے کیسز ہیں وہ اس طریقے سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے جس طرح سے یہ ان کا حق بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے نا کہ انصاف جب تاخیر سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو جو مجرم ہے یا ملزم ہے وہ اور برے طریقے سے دہشت زدہ مزید ہو کر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے سامنے آتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. اچھا افسا صحیح سوال تھا. جی ہاں اچھا افسا, ہمیں یہ بتائیے گا, آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں جو ان واقعات کو کنٹرول کرنے کے ذمہ داران ہیں, کیا ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہے؟ ویسے تو ہم بہت بڑے بڑے مسائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں اس مسئلے پر کبھی سنجیدگی سے غور کیا گیا, کوئی اقدامات کیے گئے, سنجیدہ اقدامات کیے گئے, یا کسی نے اس کا خاص طور پر سنجیدگی سے نوٹس لیا؟ جی دیکھیے, ہمارا کسی بھی مسئلے کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے, پولیٹیکل پروٹیسٹ ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, سوسائٹی کو کے ساتھ جڑے جو معاملات ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کنسسٹنسی ہماری پالیسیز میں ہوتی نہیں ہے. میں سیاستدانوں کی نیت پہ بالکل شک نہیں کرتی, یہ تو ایسے واقعات ہیں کہ جو میرے خیال سے ہمارا کوئی دشمن ملک ہوگا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہوں گے ان واقعات کو دیکھ کے. سو اپنے ملک کے تمام پولیٹیشنز, تمام اسٹیٹ سے جڑے لوگوں کو ضرور یقیناً یہ بڑا دھچکا لگتا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹ بات ہے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں, کوئی پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل کو جو ہے وہ نہیں کر پاتے ان کا حل. ایک اور ملزم سے مجرم بننے کے بارے میں کی میں یہاں پہ, جیسے ختیجہ صاحبہ بھی بات کر رہی تھیں, ایک فیئر ٹرائل بہت ضروری ہوتا ہے. قانون کی بات کرنے والے ہمارے ہاں CCD نے بہت لوگوں کے انکاؤنٹرز کیے, لیکن کیا وہ ہراسمنٹ رک گئی؟ جن واقعات کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں یہ زیادہ تر آپ نے پنجاب کے واقعات ہیں. ایک فیئر ٹرائل جب ملے گا اس ملزم کو تو اس کے بعد یہ چیز زیادہ اسٹیبلش ہوگی, پھر ہم اس کے اوپر زیادہ کھل کے بات کریں گے, اس کے پاس ذرا سی بھی اسپیس نہیں ہوگی یہ کہنے کے لیے کہ مجھے غلط اٹھا لیا گیا. تو فیئر ٹرائل تو دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, خواہ کتنا ہی ہینیس قسم کا کرائم ہو. میڈیا کے رول کی آپ بات کر رہی تھی, اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی بات. ہمارے میڈیا میں ایک یہ رواج نہیں ہے کہ ہم وکٹم کو, جس کے ساتھ جرم ہوا, جس کو قتل کر دیا گیا, اس کو ایک حقیقی شخص کے طور پہ پیش کریں. ہم نمبرز کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ 12 سال کی لڑکی تھی, 1500 کیسز ہو گئے, اینڈ دیٹس اٹ, فلانے علاقے سے اس کا تعلق تھا, بس دیٹس اٹ. ابھی جس طریقے سے ہماری رپورٹر نے جا کے اس معصوم بچی کے والد سے بات کی, اب یہ دیکھنے والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ آدمی ایک زندہ لاش کے طور پہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس وقت اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلیں گے, وزارتی کانفرنس اس وقت جاری ہے OIC کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.